أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے. نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا. اور اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو ہمسر ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. تاکہ اللہ کی راہ سے انسانیت کو گمراہ کرے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے: تمتع بکفرک قلیلا. اپنے کفر سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لے. انک من اصحاب النار. یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناشکر انسان کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے کہ جب اسے انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جیسے اللہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس پر نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا. اس مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے، فلاں بزرگ کو میں نے پکارا تھا، فلاں کے وسیلے کی وجہ سے میری مصیبت جو ہے وہ ٹل گئی ہے. اللہ فرماتا ہے اچھا کوئی بات نہیں. تمتع بکفرک قلیلا. تھوڑے دن اپنے اس کفر سے فائدہ اٹھا لے. آخر کار تو نے میری عدالت میں آنا ہے اور پھر میں تمہیں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھوں گا کہ تم نے مصیبت کے بعد تو مجھے پکارا تھا، جب میں نے مصیبت ختم کر دی تو تم میرے شریک ٹھہرانے لگ گیا. اچھا جاؤ جہنم کی آگ میں جلتے رہو. آج تمہارا کوئی مددگار، کوئی تمہارا حاجت روا مشکل کشا جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا دیتے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نیک انسان جو قبروں میں مدفن ہیں، جن نیک انسانوں کے تم مجسمے بنا دیتے، آج تمہاری مدد کو کوئی نہیں آ سکے گا. انک من اصحاب النار. یقیناً تو جہنمی انسانوں میں سے. اللہ سے دعا کر ہمیں ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. خالصتاً اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہی آرڈر کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی ہی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.